بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال جواب کی نشست لے کر ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے۔ سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ گزشتہ نشستوں میں بہت تفصیل سے ہم نے آپ سے سمجھا یہ جو فلسطین کی سرزمین ہے اس کی دینی، تاریخی، سیاسی پس منظر کیا ہے، حیثیت کیا ہے، عہد بعہد کیا کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ بات اس دائرے میں داخل ہو چکی تھی کہ مسلمانوں کی اس وقت عالمی منظرنامے میں اس وقت جو عہد حاضر کی سیاست ہے اس کے تناظر میں اور دنیا کے اندر جو تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، دنیا کے اسٹیج پہ کہاں کھڑے ہوئے مسلمان اور اس وقت کس حیثیت میں ہیں جب ان سے یہ مسئلہ متعلق ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ گزشتہ گفتگو کو آپ جوڑ کر یہ بتائیے گا، قوموں کے عروج و زوال کی بھی آپ نے بات کی، اسباب بتائے کہ کیسے ان میں ترقی بھی آتی ہے اور کیسے تنزل بھی آتا ہے۔ بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ یہاں پر جو عالمی حکومتیں تھیں جنہوں نے قبضے کی بنیاد پر ریاستیں قائم کی تھیں، وہ دور ختم ہوا اور ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ اس دور میں مسلمان کہاں کھڑے تھے اور پھر مسئلہ فلسطین میں کیا تبدیلیاں واقع ہوئیں؟ میں نے یہ سب دراز نفسی اس لیے کی تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ فلسطین کا مسئلہ ہو یا کردوں کا مسئلہ ہو یا کشمیر کا مسئلہ ہو، یہ جیسے کہ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے مقامی مسائل نہیں ہیں، بلکہ یہ عالمی پس منظر میں پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ پہلے یہ بتایا جائے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب اتمام حجت ہو گیا تو صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اقدامات کیے۔ ان اقدامات کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ سرزمین بھی فتح ہو گئی اور بہت سے دوسرے علاقے بھی فتح ہو گئے۔ ان کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی۔ اب صحابہ کرام کے دور کے بعد یہ مسلمانوں کے لیے گویا ان کی میراث تھی، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اقدام کیا، اس کا جواز بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کی بنیاد پر پیش کیا گیا، پیغمبر نے اس کے لیے ابتدائی اقدامات کیے، انہوں نے ان کو پایۂ تکمیل تک پہنچا دیا۔ یہ سرزمین فتح ہو گئی، اس کے ساتھ دوسرے بہت سے علاقے فتح ہو گئے، بلکہ ایک لحاظ سے کہا جائے تو مشرقی بازنطینی سلطنت بھی اور اس کے ساتھ ساسانی سلطنت بھی اپنے تمام مقبوضات کے ساتھ گویا اب اسلامی سلطنت بن گئی یا مسلمانوں کی سلطنت بن گئی۔ پھر ہم نے یہ بتایا کہ اس سارے عرصے کے دوران میں ایسا نہیں ہوا کہ مغربی قومیں کہیں خاموش بیٹھی رہی ہوں، انہوں نے کوشش کی کہ فلسطین کو خاص طور پر دوبارہ حاصل کیا جائے، اور اس کی وجہ بھی بتائی کہ وہ ان کے لیے بھی ایک مقدس مقام ہے، یعنی مسیحیوں کے لیے بھی وہ ایک مقدس مقام ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام اپنے وطن ناصرہ سے وہیں آئے تھے، انہوں نے کوہ زیتون سے نیچے اتر کر اسی یروشلم میں دعوت دی تھی۔ یہی وہ شہر تھا کہ جس میں ان کو صلیب دینے کی کوشش کی گئی، اسی میں وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان کی والدہ جن کو وہ مادر خدا کہتے ہیں وہ بھی اسی شہر میں مدفون ہیں۔ ان کے بہت سے مقدس مقامات ہیں جو ان کی تاریخ سے وابستہ ہیں، تو انہوں نے دوبارہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ 1099 میں وہ اس میں کامیاب ہو گئے اور پھر کم و بیش 100 سال تک وہاں یروشلم میں مسیحی سلطنت قائم رہی۔ 1187 میں صلاح الدین نے اس کو دوبارہ حاصل کر لیا۔ یہ ساری داستان سنانے سے مقصود یہ تھا کہ اس زمانے میں مسلمان برابری کی سطح پر کھڑے تھے، بلکہ بڑی دیر تک برتری کی سطح پر کھڑے رہے، اور وہ دوبارہ اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے باوصف کے بہت سی جگہوں پہ اضمحلال ہو چکا تھا، یعنی سیاسی وحدت بھی کمزور ہو چکی تھی۔ عباسیوں کی خلافت بھی اب ہارون اور مامون کے زمانے کی خلافت نہیں رہی تھی۔ اس سب کے باوصف وہ اس میں کامیاب ہو گئے۔ جگہ جگہ ان کے ہاں مختلف صوبے آپ کہہ لیجئے یا مختلف علاقے یا مختلف خطہ ہے ارض جو مسلمانوں کی بڑی سلطنت کا حصہ تھے، ان میں سلاطین کی حکومتیں قائم تھیں، یعنی لوگ خود مختار ہو چکے ہوئے تھے، لیکن علامتی طور پر یا مذہبی لحاظ سے ایک سیاسی وحدت خلافت کی صورت میں مانی جاتی تھی۔ اور یہی سبب ہے کہ اس کے بعد جب عثمانیوں کو غلبہ حاصل ہوا تو انہوں نے اس خلافت ہی کی خلعت خود پہن لی۔ اچھا، یہ بھی اس لیے بتانا مقصود تھا کہ طاقت ایک طرح سے دوبارہ حاصل ہو گئی، اور یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ اس وقت طاقت کے حصول کے جو کچھ بھی ذرائع تھے، ظاہر ہے وہ علم میں ہوتے ہیں، وہ وسائل میں ہوتے ہیں، وہ اسباب میں ہوتے ہیں، وہ کوئی بہت زیادہ متفاوت نہیں تھے۔ لیکن پھر 16ویں صدی کے وسط سے ایک نئی دنیا پیدا ہونا شروع ہوئی۔
ادھر تو اضمحلال پیدا ہونا شروع ہو گیا. اس کے اسباب آپ کو میں نے بتائے تھے کہ 3 ہی بنیادی طور پر ہوتے ہیں اور وہ تینوں کے تینوں جمع ہو گئے. یعنی علم اور اخلاق کے لحاظ سے بھی مسلمان بتدریج پستی میں گرتے چلے گئے. ان کے ہاں مذہب اور اپنے دین کے معاملے میں وہ یکسوئی نہیں رہی جو کسی زمانے میں ان کا ترہ امتیاز تھا، اور سیاسی وحدت تو منتشری تھی، لیکن بہرحال عثمانیوں نے اس کو کسی حد تک سہارا دے رکھا ہوا تھا. ادھر 16ویں صدی کے وسط سے مغربی قوموں نے وہ بیداری کی طرف قدم بڑھایا. ان کے ہاں میں نے بہت تفصیل سے بتایا تھا کہ ریفارمیشن ہوئی، یعنی اصلاح مذہب کی تحریک اٹھی. ان کے ہاں چونکہ مذہب کا نہاب قائم تھا، پاپائیت کا ایک پورا ادارہ تھا، اور کہا جا سکتا ہے جیسے میں نے حوالہ دیا تھا کہ یہ ان کے لیے بھی ایک لحاظ سے ایج آف فیتھ تھی. منبع الہام مذہب، مذہبی شخصیتوں کی عزت، ان کا احترام، ان کے احکام ہر آدمی مانتا تھا، اور کلیسا اسی طریقے سے حکومت کر رہا تھا جس طریقے سے بادشاہ حکومت کر رہے تھے. یہ ایک بڑی غیر معمولی صورتحال تھی جس میں تبدیلی آنی شروع ہوئی. پہلے کیا ہونا تھا وہی ہوا جو ہونا چاہیے کہ مذہب اور مذہبی اقتدار کے حاملین چیلنج ہوئے. مذہب بہتیت ایک نظریے کے نہیں بلکہ جس طرح کہ اس کا ظہور مذہبی اقتدار میں ہو رہا تھا تو وہ چیلنج ہوا. اصلاح مذہب کی تحریک چلی، میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا مرکز زیادہ تر جرمنی رہا. پھر اس کے بعد رینیسنس کی تحریک اٹھی، یعنی احیاء علوم، اپنے علم اور علم کی بنیادیں تلاش کی جائیں. یونان سے رشتے استوار ہوئے. اسی طرح سے مسلمانوں نے جو کچھ علوم کے تراجم کیے تھے ان سے لوگوں کی دلچسپی بڑی. یونیورسٹیوں میں معاملات اس طریقے سے ہونے لگ گئے کہ جس میں اب گویا کلیسا کنٹرول نہیں کر رہا تھا، یا کنٹرول آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گیا. تو رینیسنس، احیاء علوم کی تحریک اٹھی، اور پھر اسی کے بطن سے وہ چیز پیدا ہوئی جس کو ہم سائنٹیفک ریولوشن کہتے ہیں. ٹھیک. سائنٹیفک ریولوشن نے دنیا تبدیل کر دی. یعنی علم کی بنیادیں تبدیل ہو گئیں، سوچنے کے انداز تبدیل ہو گئے، ایجادات کا ایک انبار لگنا شروع ہو گیا. اب گویا آپ کے پاس جو طاقت ہے اس طاقت کے توازن میں بنیادی طور پر تبدیلی آنی شروع ہو گئی. آپ خود اندازہ کیجئے نا کہ یہ جو آج کے ہتھیار ہیں، جو آج کے جہاز ہیں، جو آج کی بحریہ ہے، ذرا تقابل کر کے دیکھیے. تو قدیم زمانے میں تو یہی ہے نا کہ کوئی چھوٹا سا ایک ہتھیار آپ کے پاس زیادہ ہو گیا، یا آپ نے کچھ فوجوں کو بہتر منظم کر لیا. یہ تو زمین و آسمان کا فرق تھا جو واقع ہونا شروع ہو گیا. پھر اس کے ساتھ میں نے مختصر طور پر آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایک اور چیز یہ ہوئی کہ یہ جو قومیں تھیں، اگرچہ آپ انگلستان کو دیکھیے تو کیا ہے، ایک جزیرہ ہے چھوٹا سا، لیکن یہ لوگ نکلنا شروع ہوئے. سب سے پہلے پرتگیزی نکلے، ہسپانوی نکلے، اور انہوں نے نئی دنیا دریافت کی. امریکہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ امریکہ اور اس کے لواحق میں جو ممالک ہیں، اسی طرح سے آپ بعد میں دیکھتے ہیں کہ اور جگہوں کے اوپر بھی ان کی کالونیاں قائم ہونا شروع ہو گئیں، یعنی نو آبادیات. آپ باہر سے گئے ہیں، آپ نئی دنیا بنا رہے ہیں. نئی دنیا جب بنتی ہے تو اس کے وسائل ہوتے ہیں، اس میں بہت کچھ آپ کو میسر آتا ہے، ایک حوصلہ آپ کو ملتا ہے. جب باقی اقوام نے یہ دیکھا تو وہ بھی نکلے، اور وہ مغربی اقوامی تھیں، یعنی ولندیزی نکلے، فرانسیسی نکلے، خود انگریز نکلے، اور انہوں نے بھی جا کے کہا کہ اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا چاہیے. پھر وہ کشمکش ہوئی جس کی تاریخ سنانے کا یہ موقع نہیں کہ 1776 میں جب امریکہ کو آزادی حاصل ہو گئی تو یہ معلوم ہوا کہ یہ دنیا اب ہمارے لیے ختم ہوئی. تو طاقت، قوت کا حصول علاقوں کا، اسی طریقے سے تجارتی مواقع تلاش کرنے کا، یہی طاقت کا ذریعہ بنتے ہیں، اور نئے علوم بھی پیدا ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ. تو اب میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر یہ تو 15ویں صدی میں ہو گیا تھا کہ سواحل کی حد تک بہت جگہوں پر اپنا اثر و اقتدار یہ لوگ قائم کر چکے تھے. واسکو ڈے گاما وغیرہ ہمیں معلوم ہے کس زمانے میں ہندوستان تک پہنچ گئے تھے. تو مشرق بعید کے علاقے، درمیان کے جزیرے، اسی طریقے سے جو افریقہ کا جنوبی حصہ ہے، ان میں اثر و رسوخ پہلے سے موجود تھا. پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ادھر تو معاملات ختم ہو گئے ہیں تو اپنی نوآبادیات ادھر اب تلاش کی جائے. تو انگریز ہندوستان میں پہنچ گئے. آپ کے علم میں ہے کہ یہاں مغلوں کی سلطنت قائم تھی، وہ سلطنت آہستہ آہستہ تحلیل ہوتی چلی گئی، اور 1857 کے بعد وہ ایک طرح کا یہاں کا اقتدار منتقل ہو گیا ان کو، عملی طور پر منتقل. اگرچہ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو بہت سی جگہوں پر پہلے ہی وہ یہ حیثیت اختیار کر چکے ہوئے تھے، اور مغل بادشاہ کی حیثیت بھی اس کے سوا کچھ نہیں تھی، کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ بس دلی کے باہر اور پالم تک ہی اس کی شاہی تھی.
باقی سارے ہندوستان میں اثر اقتدار انگریزوں کا قائم ہو چکا ہوا تھا. تو یہاں پر بھی وہ ایک لحاظ سے گویا ہندوستان میں ایک بڑی ہندوستان چھوٹا ملک نہیں تھا. اس زمانے کے ہندوستان کا اگر آپ تصور کریں، ادھر برما تک، آسام تک اور ادھر افغانستان تک، یعنی یہ پوری کی پوری بڑی سلطنت. یہ بھی ان کے قبضے مشرق بعید کے بہت سے ملک ہیں جن میں انہوں نے اپنے اثرات قائم کر لیے ہوئے تھے. بعض جگہوں پر بالواسطہ، بعض جگہوں پر بلا واسطہ یہ چیز بھی قائم ہو چکی ہوئی تھی. البتہ سلطنت عثمانیہ کی عملداری میں جو علاقے تھے ان کی طرف ابھی طاقت نہیں ہوئی تھی. اچھا. اور سلطنت عثمانیہ مسلمانوں کی وحدت کی ایک علامت بھی تھی. اس محلال اس میں بھی آ رہا تھا. اور یہ جو دوڑ شروع ہوئی، یعنی احیاء علوم کا معاملہ ہوا، نئے طریقے ایجاد ہوئے، نئے افکار پیدا ہونا شروع ہو گئے. صرف یہی نہیں ہوا کہ علم کے اس نئے نقطہ نظر نے اسلحے میں اور مادی وسائل میں بہت کچھ تغیر پیدا کر دیا. نئے افکار پیدا ہوئے مذہب کے بارے میں، فکر کے بارے میں. منبع الہام اس طریقے سے مذہبی کتابیں، پیغمبر، اسی طرح سے مذہبی شخصیات نہیں رہیں. انسان یہ بنیادی مرکز کی حیثیت اختیار کر گیا. اس سے پہلے گاڈ سینٹرڈ دنیا تھی، اب گویا مین سینٹرڈ دنیا بن گئی. مذاہب جن کو ہم یہودیت کہتے ہیں، نصرانیت کہتے ہیں، اسلام کہتے ہیں، ہندو مت کہتے ہیں، ان کے بجائے ہیومنزم یہ گویا مذہب کی جگہ لینے لگ گیا. نئے افکار سیاست میں پیدا ہوئے، معاشرت میں پیدا ہوئے. فطرت کی بحثیں ہوئیں، اس کا باہمی تعلق کیا ہے، معاشرت پر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، انسانی عقل کو کیا اہمیت حاصل ہے، وہ بھی مرکزی لحاظ سے گویا فیصلہ کن اتھارٹی بنتی چلی گئی. ٹھیک. تو ایک جانب افکار میں یہ تبدیلیاں ہو رہی تھیں، دوسری جانب قوت اور طاقت کے مراکز بدل رہے تھے. تو نئی قوتیں، نئی قوتوں کی اپنی فراوانی کے ساتھ جو ان کو حاصل ہو رہی تھیں، اب دنیا میں اپنے آپ کو منوا رہی تھیں. تو اس میں نے عرض کیا ہے کہ سلطنت عثمانیہ ایک آخری حصار تھا، وہ کسی حد تک قائم تھا، اگرچہ اندر کچھ بھی باقی نہیں رہا ہوا تھا. لیکن جیسے ہی خود مغربی قوموں کو اندر سے ایک چیلنج پیش آیا، یعنی وہ باہر سے نہیں آیا، ہماری طرف سے نہیں آیا، ایسے نہیں کہ ہندوستان سے یا مشرق بعید کے ملکوں سے یا سلطنت عثمانیہ کی طرف سے آیا ہو، جرمنی کی طرف سے اقدام ہوا، بلکہ ابتدا تو آسٹریا ہنگری کی طرف سے ہوئی. جی. تو یہ اندر سے ایک چیلنج پیش آیا اور اس کے نتیجے میں پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی. پہلی جنگ عظیم میں صف بندی ہوئی. اس صف بندی میں اگر ایک طرف برطانیہ تھا، فرانس تھا، اسی طرح روس تھا، بلکہ اس وقت تو اٹلی اور جاپان بھی تھے اور بعد میں امریکہ بھی آ گیا آخری سال میں. تو ایک طرف وہ صف بندی ہوئی جس کو اتحادی کہا جاتا ہے. دوسری طرف جو سینٹرل پاورز تھیں، یعنی محوری طاقتیں، ان میں جرمنی اور آسٹریا ہنگری تو موجود تھے. ایک مرحلے پر آ کر ترکی یا سلطنت عثمانیہ بھی شامل ہو گئی. یہ اصل میں وہ موڑ ہے جس کے بعد یہ نئی دنیا بنی ہے، جس کے بارے میں چاہتا ہوں کہ اس کو سمجھ کر ان مسائل کے بارے میں غور کیا جائے. ٹھیک. یعنی وہ نئی دنیا بنی کب؟ اس اقدام کے نتیجے میں. آپ کے علم میں ہوگا کہ محمد علی جوہر نے ایک بڑا تفصیلی سلسلہ لکھا تھا کہ ترکوں کا انتخاب کے عنوان سے. انتخاب کیا نا انہوں نے. وہ اتحادیوں کے ساتھ بھی جا سکتے تھے، غیر جانبدار بھی رہ سکتے تھے. شروع میں غیر جانبداری کا تاثر دیا انہوں نے، لیکن یہ معلوم ہوتا ہے تاریخ کو جب پڑھیں کہ درون خانہ بعض معاملات چل رہے تھے. اب گویا یوں سمجھ لیے کہ وہ برطانیہ عظمیٰ جس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، جس کے مقبوضات بہت بے پناہ ہو چکے تھے، جو ہندوستان میں بھی حکومت کر رہا تھا، وہ برطانیہ عظمیٰ اور اس کے اتحادی، ان کے مقابل میں سلطنت عثمانیہ آ گئی. تو اس طرح جو معاملات اس سے پہلے ذرا پردوں میں چھپے ہوئے تھے وہ بالکل میدان میں آ کر نمایاں ہو گئے. یہ طاقتیں جو طاقت حاصل کر چکی تھی، جس مقام پر پہنچ چکی تھیں، اب مقابلہ اس کے ساتھ تھا. اور دنیا کی ایک بڑی سلطنت یعنی برطانیہ عظمیٰ، یہ اگر ہمارے علاقوں کے حوالے سے دیکھیں تو قیادت کر رہا تھا اس سارے معاملے کی. یعنی اگرچہ اگر آپ یورپ کے لحاظ سے دیکھیں تو اس میں گفتگو ہو سکتی ہے کہ فرانس کا کیا کردار تھا، روس کا کیا کردار تھا، بعد میں امریکہ نے بڑا غیر معمولی کردار ادا کیا، لیکن ہمارے لیے تو یہی صورتحال تھی. اور اس میں یہ دلچسپ چیز بھی تھی کہ ادھر سلطنت عثمانیہ کے ساتھ لڑائی جاری تھی، یعنی محوری طاقتوں کے ساتھ شامل ہو کر، جرمنی اور آسٹریا ہنگری کے ساتھ شامل ہو کر سلطنت عثمانیہ برطانیہ کے خلاف، فرانس کے خلاف یا اتحادیوں کے خلاف لڑ رہی تھی. اور ادھر برطانیہ کی فوج میں ہمارے ہندوستان کے فوجی بھرتی ہو رہے ہیں. یہ صورتحال تھی اس وقت. اس طرح کی صورتحال میں وہ جنگ اس نتیجے تک پہنچی کہ اس میں شکست ہو گئی.
یعنی 1914 میں شروع ہوئی اور 1918 میں شکست ہو گئی. میں نے یہ بتایا تھا کہ 1917 میں نومبر 1917 میں غالباً اعلان بالفور ہو گیا تھا. اعلان بالفور کیوں ہوا؟ جب جنگ ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ میدان ہی میں لڑ رہے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو انگریزوں نے اس جنگ کو جیتنے کے لیے عربوں کے ساتھ بہت سے معاہدات کیے، بلکہ اب تو بعض تاریخی دستاویزات سے معلوم ہوتا ہے کہ عربوں کے ساتھ اس طرح کے بعض وعدے وعید بھی کیے گئے کہ ایک عرب سلطنت الگ سے قائم کر دیں گے ہم، عثمانیوں سے نجات حاصل ہو جائے گی. اچھا. اسی طرح ہر شخص جانتا ہے کہ عثمانیوں کے عملداری میں جتنے علاقے تھے ان میں جتنی قوتیں بھی مزاحم ہو سکتی تھیں ان سب کی انہوں نے درون خانہ مدد کی. کئی قسم کے معاہدات، بعض تحریری، بعض زبانی، بعض یقین دہانیاں یہ بھی پس منظر میں ہو رہی تھیں. اچھا. جنگ بھی جیتی جا رہی تھی. تو یہود نے بھی اس میں کردار ادا کیا. یعنی برطانیہ عظمیٰ جو جنگ لڑ رہا تھا اس میں خود اس کے اپنے ہاں یہود موجود تھے، اس کی پارلیمان تک میں موجود تھے، ان کے ساتھ بھی معاملات چل رہے تھے. تو انہوں نے اس موقع کے اوپر یہ اعلان کیا کہ جس طرح سے ہم عربوں سے بعض وعدے کر رہے ہیں اسی طرح کا ہم آپ سے بھی یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ جیسے ہی فتح ہوگی تو یہاں یعنی فلسطین میں یہود کا ایک قومی وطن قائم کر دیا جائے گا. یہ ایک اجنبی سی تعبیر تھی. قومی وطن یعنی کوئی ریاست ہونی چاہیے، قومی وطن قائم کر دیا جائے گا. موجودہ زمانے میں جو قومیت کی بنیاد پر یا وطنی قومیت کی بنیاد پر ریاستیں بن رہی تھیں ان کے لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ کچھ اجنبی سا تصور تھا. بہرحال اعلان بالفور میں نومبر میں یہ 1917 میں یہ اعلان کر دیا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی فریب دیا گیا یا دھوکہ کیا گیا، وہ تو ہو ہی رہے ہوتے ہیں. پس منظر میں تو جو فریب ہو رہے ہوتے ہیں العرب خدا وہ تو ہو ہی رہے ہوتے ہیں. معاہدے بھی ہو رہے ہیں، کسی کو آپ ایک چکمہ دیتے ہیں دوسرے کو دوسرا دیتے ہیں. جنگ میں یہ چیزیں تمام لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے بھی کی. اور اس کے بعد جب فتح ہو گئی تو فتح ہونے کے بعد انہوں نے اپنا وعدہ پورا کرنا شروع کر دیا. اس میں پھر یہ جو جمعیت اقوام بنائی گئی یہ در حقیقت فاتحین تھے جنہوں نے یہ خیال کر کے کہ ہمیں اندر سے چیلنج درپیش ہے. وہ اندر سے چیلنج تھا نا جو آسٹریا اور ہنگری اور جرمنی کے اقدام کے نتیجے میں پیش آیا، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک بہت بڑی جنگ ہوئی. یعنی کروڑوں کی تعداد میں لوگ اس سے متاثر ہوئے، مارے گئے لوگ، عورتیں بیوہ ہو گئیں، یورپ کی پوری معیشت بالکل زمین بوس ہو کے رہ گئی، بہت سے ملکوں سے اپنا ساز و سامان سمیٹنا پڑا اس کے نتیجے میں. تو اب اس کو کیسے روکا جائے؟ یعنی یہ آئندہ نہیں ہونا چاہیے، کم سے کم ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے لیے جمعیت اقوام یا لیگ آف نیشنز کی بنیاد رکھی گئی، اور پھر یہ سارا معاملہ اس کے سامنے پیش کر دیا گیا جو کچھ بھی انہوں نے عہد معاہدے کیے تھے. اب وہ گویا یہ چاہتے تھے کہ دنیا میں وہ دور تو اب ختم ہو رہا ہے کہ جس میں آپ سلطنتیں قائم کریں اور آپ جائیں اور جا کر وہاں پر جیسے ہندوستان میں وہ حکومت کر رہے تھے، یا افریقہ کے بعض ملکوں میں حکومت کر رہے تھے، الجزائر میں فرانس حکومت کر رہا تھا، یا جس طرح امریکہ میں ایک زمانے میں انہوں نے حکومتیں اپنی قائم کرنے کی صحیح کی تھی. وہ دور تو اب گزر گیا، ممکن نہیں ہے. اس وجہ سے اب کوئی عالمی نظم ایسا قائم کرنا چاہیے کہ جس میں ہماری سیادت بھی قائم رہے اور بدلے ہوئے حالات میں یا نئے تصورات میں اس کی گنجائش بھی پیدا ہو جائے. نئے تصورات میں اب دیکھیے کیا چیزیں ایسی بتدریج دنیا اس جانب بڑھ رہی تھی کہ علاقوں پر حملے نہیں ہونے چاہیے. اسی کا نتیجہ یہ نکلا نا کہ 1928 میں یہ بین الاقوامی قانون میں مان لیا گیا کہ اب کسی علاقے پر کسی کا قبضہ قانونی نہیں. کسی علاقے پر ظاہر علاقے کو متعین کریں گے تو علاقے کیسے متعین ہوں گے؟ ان کو بہرحال قومی ریاستوں کی صورت دینی پڑے گی نا. یہ فلاں قوم کا ملک ہے، یہ فلاں قوم کا ملک ہے. اب وہ قومیت کی بنیادیں کیا ہوں گی؟ یعنی کیا نسلی ہوں گی، کیا وہ وطنی ہوں گی؟ نسلی بنیادوں کے اوپر لوگوں کو الگ الگ کرنا ممکن ہی نہیں رہا ہوا تھا. ہر جگہ پر دوسری نسلوں کے لوگ جا کے آباد ہو چکے ہوئے تھے. ہندوستانی کو آپ دیکھ لیں، یعنی کیا اب وہ صرف ہندو رہ گئے تھے؟ کیا کشتری رہ گئے تھے؟ کیا ویش رہ گئے تھے؟ کیا برہمن رہ گئے تھے؟ تو دنیا بڑی مختلف ہو چکی ہوئی تھی. تو اس میں وطن کی بنیاد پر یا وطنیت کی بنیاد پر قومی ریاستوں کا تصور پیدا ہو رہا تھا. جس وقت آپ اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں تو اس کا ایک اور نتیجہ ہے اور لازمی نتیجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ قومی ریاستیں اگر وجود میں آتی ہیں تو پھر ہر قوم کا حق خود ارادی بھی تسلیم کیا جائے گا. وہ اگر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں تو اپنی حکومت قائم کر لیں گے. تو بنیادی حقوق،
قوموں کا حق خود ارادی، قانون کی حکمرانی اور پھر جمہوریت، اس طرح کے تصورات بھی اب گویا عالمی سطح پر مانے جا رہے تھے۔ اس کے پیچھے بہت سے مفکرین ہیں جنہوں نے کام کیا۔ جس طرح ہمارے ہاں مذہب میں تصورات، تعبیرات یہ سب زیر بحث ہیں، تو مغرب میں بھی کم و بیش 200-300 سال یہ چیزیں زیر بحث آئیں اور ان میں بہت کچھ نئی دنیا وجود میں آ گئی۔ یعنی معاملہ صرف یہی نہیں ہوا کہ نئے جہاز بن گئے اور آپ کا کمپیوٹر آ گیا اور یہ کیمرے ایجاد ہو گئے، اس کے ساتھ سوشل سائنسز میں بھی نئے نئے تصورات نے دنیا کو گرفت میں لے لیا۔ اب آپ اس وقت دیکھتے نہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ اگر مثلا ایک تقریر کرے جمہوریت کے خلاف یا قانون کی حکمرانی کے خلاف یا قوموں کے حق خود ارادی کے خلاف، لوگ منہ نوچ لیں گے اس ہیومن رائٹس کے خلاف، یا اسی طریقے سے بنیادی انسانی حقوق نہ صرف یہ کہ بعد میں اقوام متحدہ کے چارٹر کا حصہ بنے، بلکہ آج کل اگر آپ دیکھیں تو ہر دستور ان کی ضمانت دیتا ہے۔ آپ کا تمام عدالتی نظام اس کے اوپر قائم ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں طے کیا جاتا ہے کہ اگر بنیادی انسانی حقوق کے خلاف کوئی آئین کی چیز بھی ہوگی تو اس کو نہیں مانا جائے گا، یا عدالتیں اس کو، یہ سب تصورات پیدا ہو رہے تھے نا۔ تو یہ تصورات، باطن میں کیے گئے معاہدات، فتح کے نتیجے میں جو حیثیت آپ کو حاصل ہوئی، ان سب نے مل کر یہ موقع پیدا کر دیا کہ ایک نیا عالمی نظم بنایا جائے۔ تو کوشش کی گئی، وہ عالمی نظم جب بنانے کی کوشش کی گئی تو اس دوران میں اسی لیگ آف نیشنز نے برطانیہ کو مینڈیٹ دے دیا۔ مینڈیٹ کا مطلب یہ تھا کہ برطانیہ نے یہ بتا دیا کہ وہ اب ایک قابض طاقت کی حیثیت سے یہ فلسطین کو یا عرب علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل نہیں کرنا چاہتا، یعنی وہ ان کو اب آزاد کر دینا، جسے ہم آزادی کہتے ہیں نا، آزاد کر دینا چاہتا ہے۔ تو یہ چیز جب طے ہو گئی تو مینڈیٹ کا مطلب یہ تھا، انتداب جس کو ہم اردو زبان میں کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ اس قوم کو تیار کیا جائے کہ وہ خود اپنا نظم سنبھال لے۔ تو یہ برطانیہ کو یہ ذمہ داری گویا عالمی سطح پر دی گئی۔ یہ یوں نہیں ہے کہ عالمی سطح پر جو نظم بنایا گیا وہ کوئی بالا تر نظم تھا، وہ انہی فاتح قوتوں نے بنایا تھا، اور اس کے تحت چونکہ وہ 1917 میں اعلان کر چکے تھے کہ ہمیں یہاں یہود کا قومی وطن بنانا ہے فلسطین میں، تو پھر انہوں نے پوری طرح اس بات کی کوشش کی کہ یہود کو مواقع فراہم کیے جائیں، ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ وہ یہاں آئیں۔ اس وقت تو ان کی کوئی تعداد ہی نہیں تھی، یعنی بعض جو ہمارے پاس اعداد و شمار ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کوئی تو ہزاروں میں تھے اس وقت، اور بہت بعد میں بھی جا کے 1920-23 میں بھی اگر آپ دیکھیں تو 1 لاکھ کے قریب۔ تو اتنی تھوڑی آبادی کے ساتھ قومی وطن تو نہیں بن سکتا، تو انہوں نے کوشش کی کہ وہ فیسیلیٹیٹ کریں۔ یہ عمل جاری رہا، یعنی سارے عرصے میں وہی چیلنج جو ان کو پہلی مرتبہ پیش آیا تھا وہ دوسری مرتبہ پیش آ گیا، اور وہ یہ کہ دوسری جنگ عظیم، وہاں پھر آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا، اس میں بھی جرمنی نے بنیادی کردار ادا کیا۔ اب تھوڑی صف بندی بھی تبدیل ہوئی تھی، ادھر جاپان بھی اس کا حصہ بن گیا۔ یہ معلوم ہے کہ اٹلی میں مسولینی تھا، وہ پہلے اتحادی تھا پہلی جنگ عظیم میں، اب گویا جو نیا اتحاد بن رہا تھا اس میں وہ جرمنی کے ساتھ تھا۔ تو یہ صورتحال پیدا ہوئی، اور یہ جنگ بھی انہوں نے جیت لی، یعنی جس طرح پہلی جنگ جیت لی تھی یہ جنگ بھی جیت لی، اور جب یہ جنگ بھی جیت لی تو اس کے بعد جو عالمی نظم انہوں نے قائم کیا وہ لیگ آف نیشنز یا جمعیت اقوام ختم کر دی گئی، اور اس کی جگہ اقوام متحدہ نے لے لی۔ ٹھیک، یہ جو اب اس وقت یونائٹڈ نیشنز ہے اس کو وجود پذیر کر دیا گیا، یہ عالمی نظم ہے۔ اب جو خلاصہ بات کا وہ یہ ہے کہ یہ عالمی نظم نہ تو ساری قوموں نے بیٹھ کے بنایا ہے، نہ اس میں برابر کی سطح پر کوئی بحثیں ہوئی ہیں، نہ اس میں یہ اصول مانے گئے ہیں کہ کوئی عالمی اصول ہیں جن کے اوپر ہم اتفاق کر رہے ہیں، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ اصل میں دونوں جنگوں میں جو فاتحین ہیں انہوں نے یہ نظم قائم کیا ہے۔ ٹھیک، یعنی اب فتوحات اس طرح نہیں ہوں گی، اب علاقوں پر اس طرح قبضے نہیں رکھے جائیں، اس طرح میں پھر عرض کر رہا ہوں، یعنی دنیا تو فتح کر لی ہے ہم نے، دنیا اس وقت ہمارے لیے مفتوحینی کی حیثیت رکھتی ہے، سب کے سب، اور خاص طور پر مسلمان مفتوحین کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس پر میں نے وہ جملہ کہا تھا جس پر بعض لوگوں نے اظہار استجاب بھی کیا کہ ہم فاتح تھے مفتوح ہو گئے، تو یہ مفتوحین ہیں اصل میں مسلمان، اور وہ فاتحین ہیں جن کے نظم میں اس وقت آپ جی رہے ہیں۔ یہ بات کہ اتنے ملک آزاد ہو گئے اور یہ آزادی ہم کو حاصل ہے اور یہ ساورن اسٹیٹس ہیں، یہ کچھ نہیں ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک عالمی نظم ہے جو ان اصولوں کی بنیاد پر بنانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں جو اصول معاشرتی علوم میں، تہذیبی علوم میں انہوں نے اختیار کیے ہیں۔
میں یہ عرض نہیں کر رہا کہ وہ اصول برے ہیں، ان میں تنقید بھی ہو سکتی ہے، اتفاق بھی ہو سکتا ہے، اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس طرح نہیں ہے کہ بیٹھ کر انصاف کی بنیاد کے اوپر کچھ دانشور ہیں، کچھ مفکرین ہیں، انہوں نے اقوام متحدہ کو وجود بخشا ہے۔ اس لیے ویٹو کا حق بھی ہے، یعنی فاتحین ہیں جنہوں نے یہ نظم قائم کیا ہے، اور وہ نظم اس سے پہلے جب قائم کیا گیا تو اس وقت بھی بڑی طاقتیں تھیں جن کو ایک خصوصی حیثیت حاصل تھی۔ جب دوبارہ قائم کیا گیا ہے اقوام متحدہ کی صورت میں تو اس میں بھی آپ جانتے ہیں۔ اب اس نظم میں جو فاتحین ہیں، کیا کوئی قوت ان سے باہر ان کو چیلنج کرنے والی پیدا ہو گئی؟ یعنی مسلمان اس حیثیت میں پہنچ گئے ہیں، کوئی اور قوم اس حیثیت میں پہنچ گئی ہے؟ وہ جو پانچوں ہیں وہی ہیں در حقیقت جو اس وقت بھی حکومت کر رہے ہیں، اور ابھی وسائل کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، جو اجتماعی اخلاقیات ہے اس کے لحاظ سے، یعنی قوموں کے لیے جو بام عروج پر کھڑے رہنے کی چیزیں ہیں، ان سب چیزوں کے لحاظ سے ابھی وہی پانچوں طاقتیں ہیں جو دنیا کا نظم چلا رہی ہیں۔ تو اس میں اب یہ بحث بالکل ایک بے معنی بحث ہے کہ کس نے دھوکہ کیا، کس نے فریب کیا، کیا لوگوں کی رائے پوچھی گئی تھی، کیا فلسطین میں اس وقت لوگوں کی مرضی تھی، وہ تو بھیڑ بکریوں کی حیثیت رکھتے تھے، تو فاتحین تو ایسے ہی کیا کرتے ہیں۔ یعنی اس سے پہلے جو فاتحین تھے وہ تو اتنا بھی نہیں پوچھا کرتے، غلام بنا کے، یعنی اس سے پہلے غلام بنا لیا جاتا تھا، اس سے پہلے علاقوں پر قبضہ کر لیے جاتے تھے۔ چونکہ مغرب میں بہت سے علوم، فنون اور نئے تصورات پیدا ہو گئے ہوئے تھے، تو اس وجہ سے یہ حق خود ارادی اور یہ قانون کی حکمرانی اور یہ بین الاقوامی اداروں کے ذریعے سے فیصلے کرانے، یہ چیزیں انہوں نے انٹروڈیوس کیں، لیکن یہ اس سطح پر نہیں ہوئی کہ کوئی عدل و قسط کی بنیاد پر خدائی نظام قائم ہو گیا ہے۔ یہ فاتحین کے فیصلے ہیں، اور ان میں فاتحین کی حیثیت کو قائم رکھ کر دنیا میں مفتوحین کے لیے ایک نظم بنایا گیا ہے، اور مسلمان سب سے بڑھ کر مفتوحین کی فہرست میں اور سب سے اوپر رکھے جانے والے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے یہ جنگ لڑی تھی۔ جرمنی اور اٹلی اور دوسرے ممالک یا جاپان وہ تہذیبی لحاظ سے ان کے قریب چلے گئے، لیکن مسلمان جو سلطنت عثمانیہ کی صورت میں اپنی وحدت قائم رکھے ہوئے تھے، سب سے بڑا دھچکا انہی کو لگا۔ یہ وہ مرحلہ ہے جس مرحلے پر آ کر میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ اب کیا آپ یہ محض اسرائیل سے لڑتے ہیں، محض بھارت سے لڑتے ہیں، محض ترکی اور عراق میں کوئی معاملہ ہوتا ہے؟ یہ جتنے ممالک ہیں یہ ان فاتحین نے کاغذ کے اوپر لکیریں کھینچ کر بنا دی۔ مشرق وسطیٰ کے سارے ممالک کی تقسیم اسی طریقے سے ہے۔ پاکستان کیسے وجود میں آیا اس سے بھی آپ واقف ہیں، اور بہت سے جو نئے ممالک بنے ان سے بھی واقف ہیں۔ یعنی یہ دونوں جنگیں ہیں جن کے نتیجے میں جو قوتیں پیدا ہوئیں یا جن کو بام عروج پر پہنچنے کا موقع ملا، یا جنہوں نے فتح حاصل کرنے کے بعد اپنی برتری کو پیش نظر رکھ کر اس کو قائم رکھتے ہوئے ایک عالمی نظم بنایا ہے، وہ اصل میں قوموں کی تقدیر کے فیصلے کر چکی ہوئی ہیں۔ ان فیصلوں میں یہ بحث بھی نہیں ہے کون سا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوا، اور کیا وہاں یہودیوں کو بلانا انصاف تھا، اور کیا یہ ظلم نہیں تھا کہ فلسطینیوں کی سرزمین میں اس طریقے سے آپ ایک دوسری قوم کا قومی وطن بنانے کی صحیح کریں۔ یہ ساری تقریریں آپ کر سکتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو جو بات بتائی ہے اور جو عرض کیا ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی چیز کیا ہے؟ یہ فاتحین کا بنایا ہوا نظم ہے۔ مفتوحین جب تک اس صورتحال کو تبدیل نہ کر دیں جس کی بنیاد پر فاتحین فتح کے مقام پر آئے ہیں، اس وقت تک آپ لڑ کر، اینٹیں مار کر، انتفاضہ پیدا کر کے، مختلف علاقوں کو ملا کر مختلف قوموں کی ایک OIC بنا کے کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی امکان نہیں ہے۔ اور جب کچھ نہیں کر سکتے تو اس بنیاد پر میں نے وہ رائے دی تھی کہ زیادہ اچھا یہ تھا کہ وہ فیصلہ جو 1947 میں ہوا، اگرچہ اس کا نفاذ تو 48 میں ہوا نا، اس لیے میں نے 48 کا ذکر کیا تھا کہ 1948 مئی میں اسرائیل وجود میں آ گیا، 49 مئی میں ایک سال بعد اس کو اقوام متحدہ کی رکنیت مل گئی۔ اس کو بجائے اس کے کہ آپ ماننے سے انکار کرتے، اس کو تسلیم کرتے ہوئے آپ یہ پروگرام بناتے، عالمی سطح پر بناتے، آپ کی قیادت بناتی کہ اب اس فتح کو شکست میں کیسے بدلنا ہے فاتحین کے لحاظ سے، اور اپنی شکست کو فتح میں کیسے بدلنا ہے، اور اس کو کیسے بدلا جا سکتا ہے، اس کا راستہ وہی ہے جو میں نے 3 نکات کی صورت میں بیان کر دیا تھا۔ اصل میں توجہات کا مرکز وہ ہونا چاہیے تھا، علم کا مرکز وہ ہونا چاہیے تھا، دانشوروں کے سعی و جہد کا مرکز وہ ہونا چاہیے تھا۔ ہم نے کیا کیا ہے؟
ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جو اینٹ پتھر پاس ہے وہ مارو، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ آج حاصل ہے وہ بھی کھو دینے کے لیے آگے بڑھ جاؤ۔ یہی ہم کشمیر میں کر چکے، یہی ہم کردستان میں کر رہے ہیں، یہی ہم فلسطین میں کر رہے ہیں۔ اس پر میں نے نقد کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ لائعمل کسی لحاظ سے قابل التفات ہی نہیں ہے، یعنی نہ بین الاقوامی قانون، نہ یہ علاقے، نہ آپ کا کوئی اقدام آپ کو اس جگہ پہنچائے گا۔ یہ اصل میں عالمی سطح پر کیے گئے فیصلے ہیں، ان کو الٹ دینے کے لیے وہی جدوجہد کرنی پڑے گی جو ان قوموں نے 300 سال تک کی ہے۔ ہم سب بہت ہی تفصیل سے 5 نشستوں میں ہم نے آپ سے سمجھا کہ یہ مسئلہ فلسطین دینی، سیاسی، تاریخی پس منظر آج کے صحت میں ہم کھڑے ہیں، تاریخ کا وہ کون سا موڑ ہے، سیاسی بندوبست، عالمی منظرنامہ، اس سب میں مسلمان حقیقت پسندی سے اگر جائزہ لیں ان مسائل کا تو کیا وہ روشن راہیں ہیں، امکانات ہیں جو آج بھی موجود ہیں اور مسائل کا حل نکل سکتا ہے۔ بہت تفصیل سے آپ نے چیزوں کا تجزیہ کیا، حقیقت کی دنیا میں لائے، لیکن بہت سارے ایسے ضمنی سوالات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت یہاں پہ پورا ہو رہا ہے، بہت شکریہ آپ کے وقت۔